السلام علیکم ویورز، آج ہم اپنے ناول کا پارٹ نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ فروا نے مزے سے کہتے شانے اٹکائے تو نایاب نے بری نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کیا سوچتی ہیں کیا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، سمجھی؟ اور ان کا بیٹا جو سوچتا ہے اسے فرق پڑے گا تمہیں؟ فروا نے سوالیہ برو اٹھا کے نایاب کو دیکھا۔ واٹ ایور، اس نے ہاتھ جھلا کے ناگواری سے کہا، اسے میں بعد میں سیدھا کروں گی، پہلے اس ناہل سے نبٹ لوں۔ دوپٹہ سر پہ جماتی وہ باہر نکلی تو فروا اور بسمہ پیچھے لپکی۔ ناہل نے کیا کیا؟ بسمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تو کچھ نہیں مگر کچھ عجیب بیہیویئر تھا اس کا، کچھ پریشان لگا مجھے۔ دیکھتی ہوں جا کے کیا ہوا اسے۔ وہ نارمل انداز میں بولتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فروا نے بسمہ کا بازو پکڑ کر اسے نایاب کے پیچھے جانے سے روکا۔ انہیں کچھ دیر اکیلا رہنے دو۔ بسمہ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بولتی ہوئی ان سارے مسئلوں کا حل سوچنے لگی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نایاب اسے ڈھونڈتی باہر سوئمنگ پول کی جانب آئی تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ وہیں تھا، دونوں ہاتھ پیچھے فرش پر ٹکائے، دونوں پاؤں پانی میں لٹکائے۔ وہ آسمان پر جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکے کی فکر کی تھی، وہ بھی نہ جانے کیوں۔ اتنے سارے کیوں تھے اس کی زندگی میں۔ اس نے سارے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور پائنچے اوپر کرتی اس کی دائیں جانب بیٹھی تھی۔ جب کافی دیر تک ناہل نے اس کے آنے کا نوٹس نہیں لیا تو اس نے گلا کنگھارا۔ وہ چونک کے اس کی جانب مڑا۔ اسے دیکھ کے ساری اداسی ہوا ہوئی، آنکھوں کی چمک مزید بڑھی۔ تم کب آئیں؟ مسکرا کے پوچھتا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، ہاتھ اب گود میں تھے۔ جب تم اپنے خیالوں کی دنیا میں کھوئے تھے، وہ شرارت سے مسکرا کے بولی۔ سچ سچ بتاؤ کسے ڈھونڈ رہے تھے آسمان میں؟ کیا شہرین کو؟ وہ تشویش سے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ ناہل نے بے اختیار اسے دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرایا۔ ہاں شاید اسے ہی یاد کر رہا تھا۔ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ کیا ہوا ناہل، تم پریشان لگ رہے ہو؟ کوئی بات ہوئی کیا شہرین سے؟ کہیں تم نے پھر سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ کہیں ناہل کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ شہرین فلم کر رہی ہے؟ ہاں، بہت شدید لڑائی ہوئی ہے میری۔ وہ کیوں نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ کیوں کسی اور سے بات کرتی ہے؟ وہ اتنی شدت سے دکھ بھرے لہجے میں بول رہا تھا کہ نایاب کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ ظاہر ہے وہ اس کی بات کا اصل مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب کسی اور کی نظر اس پر پڑتی ہے تو میرا دل دکھ جاتا ہے نایاب، میں کیا کروں؟ شدید بے بسی تھی اس کی آواز میں۔ نایاب کے دل کو کچھ ہوا۔ ناہل تم پریشان مت ہو، میں بات کروں گی شہرین سے، وہ فلم نہیں کرے گی۔ وہ نادان ہے تھوڑی، نایاب نے ہمدردی سے بولتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے۔ ناہل نے چونک کے اسے دیکھا مگر وہ بول رہی تھی بنا اس پر دھیان دیے۔ تم یہ سب باتیں اتنی ہی محبت سے اسے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی۔ ہر لڑکی ایسا ہی ہم سفر تو چاہتی ہے جو ان پر کسی کی بری نظر بھی برداشت نہ کر پائے۔ اب اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے اٹھا کے واپس گود میں رکھا۔ ناہل کو کچھ منٹ لگے تھے اس کی ساری بات کا مطلب سمجھنے میں، مطلب کہ شہرین ان سب کو بیوقوف بنا گئی تھی۔ شدید غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ تم اسے کچھ نہیں سمجھاؤ گی، میں خود اس سے بات کروں گا۔ حتمی لہجے میں بولتا وہ دوسری جانب مڑ گیا۔ نایاب نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ارے واہ، ابھی تو اس سے جھگڑے کی وجہ سے اداس بیٹھے تھے اور اب ہو کے غصہ دکھا رہے ہو۔ نایاب نے مصنوعی غصے سے بولتے ہوئے اس کے کندھے پر دھپ رسید کی۔ میں اسے جھگڑا کرنے پر اداس نہیں ہوں، نہ ہی اس کی فلم کرنے سے مجھے کوئی ایشو ہے، وہ خفا سا بولا تھا۔ نایاب نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ پھر کون سی وجہ ہے؟ چھوڑو مجھے، تم بتاؤ کہ زارون کا کیا چکر ہے؟ شمائل ممانی کیا کہہ رہی تھی اندر؟ وہ بھڑک اس کی جانب مڑا تھا، آنکھوں میں حد درجہ ناگواری تھی۔ نایاب نے کوفے سے آنکھیں گھمائی۔ تم بھی مجھ سے ہی پوچھو، پتا تو ہے تمہیں شمائل پھپھو کو ہر جگہ فضول بولنے کی عادت ہے، وہ جل کر بولی تھی۔ سر نفی میں ہلایا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ لہجہ انتہائی سرسری سا رکھا۔ دل ہے جو گزری سو گزری۔ مجھے بھی یہی لگا، اس نے صاف گوئی جواب دیا۔ ناہل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کا نیم رخ واضح تھا، نظریں سامنے پانی پر ٹکی تھیں، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی کا نہ دکھ کا۔ اگر انہوں نے باقاعدہ تمہارا رشتہ مانگ لیا تو تم ہاں کر دو گی؟ کافی دیر سے مچلتا سوال اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ نایاب نے قابل فہم نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں بہت سی امیدیں جگمگا رہی تھی۔ مجھے وہ کبھی بھی پسند نہیں رہا، میں صاف انکار کر دوں گی، اس نے حتمی لہجے میں بولتے شانے پر اچکائے۔ اس کے جواب پر وہ جو زمین میں دھنسا جا رہا تھا ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، ہلکا سا ہو گیا، مگر پھر اپنی خوشی کو قابو کیا۔ اور اگر سریا ممانی نے انکار کی وجہ مانگی تو
تمہیں اتنا اچھا لگا کیا جو اسے ہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو تم؟ نیاب نے بات گھمانی چاہی. اس سوال کا جواب تو خود بھی اس کے پاس نہیں تھا. اچھا تو ہے، وہ گڈ لکنگ ہے، ہینڈسم ہے، اپنا خود کا بزنس ہے اس کا، وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے. ہوگا آئیڈیل، مگر مجھے اس کی نظریں عجیب لگتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ایکس رے کر رہا ہو. نیاب نے آنکھیں میچ کے جھرجھری لی. ناہل ہلکا سا مسکرایا. تو تم اس کے سامنے مت جایا کرو. پتہ نہیں مشورہ تھا کہ اس کے دل کی آرزو. نیاب نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا. وہ سر جھکائے پانی میں اپنے پاؤں ہلا رہا تھا. پول کے پانی میں لہریں سی اٹھ رہی تھیں. اس پل نیاب کو وہ بہت اچھا لگا تھا. اپنے بہت قریب، اس کی فکر کرتا ہوا، اپنا اپنا سا. بس کچھ لمحوں کا سہا تھا. وہ چونکی اور فوراً سے پہلے دوسری جانب مڑ گئی. حد ہے، میں کیوں گھو رہی ہوں اسے؟ دل میں بڑبڑائی اور خود کو نارمل کرتی واپس اس کی جانب مڑی. میں کب جاتی ہوں، خود آ گیا تھا آج سامنے. ہاتھ جھلا کے لاپرواہی سے کہا تو ناہل نے محظوظ ہوتے ہوئے مسکراہٹ سے اسے دیکھا. اس کا کچھ لمحوں کے لیے کھو جانا اس نے بھی نوٹ کیا تھا. دل میں ایک دم ہی خوشگوار سا احساس جاگا تھا. مگر اب وہ یہی رہے گا تو اسے دھیان رکھنا. سرسری سا بول کے اس نے نیاب کی جانب دیکھا. تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اس کے سامنے نہ جاؤں؟ نیاب نے جانچتی نظروں سے اسے گھورا تو وہ دلکشی سے مسکرا کر اس کے چہرے کے قریب جھکا. اس کی آنکھوں میں جھانکا. تم جانتی ہو کہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ محظوظ سا بولا تو نیاب نے سر پٹا کے دوسری جانب دیکھا. ناہل نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر دوبارہ سامنے کیا. اتنی جرت پر نیاب کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں. تم پر کسی کی بری نظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نیاب، اپنا خیال رکھا کرو. دھونس سے بات مکمل کی اور اس کی تھوڑی چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. نیاب نے پھٹی آنکھوں سے اسے سر اٹھا کے دیکھا. وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھا. نیاب نے بے اختیار اپنی تھوڑی کو چھوا. سب کچھ سمجھ میں آیا تھا اسے، مگر پھر بھی کچھ سمجھنا نہیں تھا اسے. جھرجھری لیتی وہ پی اٹھ کھڑی ہوئی. گہری سانس لیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی. سب سونے جا چکے تھے. لاؤنج اب خالی تھا. اس کی شادی ہونے والی ہے. اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لو کہ اسی کی شادی میں تم آئی ہو. نیاب نے جیسے ہی پہلے زینے پر قدم رکھا تو زارون کی آواز نے اس کے اٹھتے قدم روک لیے. وہ بے اختیار اس کی جانب مڑی. سینے پر بازو باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا. وہ گہری سانس لیتی ایک قدم پیچھے اتری. سینے پر بازو باندھے تندہی سے اسے دیکھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں یہاں کس لیے آئی ہوں. آپ کو مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں زارون بھائی. جتاتے ہوئے تونے کے بولی تو وہ ایک دم مشتعل ہوا. میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. جتنی جلدی یہ بات ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو. وہ شدید غصے سے بولتا ایک قدم اس کے مزید قریب آیا. اور میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی. یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. وہ دو بدو بولی. اور میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور واپس اپنے کمرے کی جانب پلٹی. زارون نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر واپس اپنی جانب کھینچا. وہ اچانک سے سینے سے ٹکرائی تو چکرا کے رہ گئی. بائیں ہاتھ سے سر پکڑ کر سیدھی ہوئی اور شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھا. میں فری نہ ہوں اور جو باہر اس کے ساتھ بیٹھی فری ہو رہی تھی اس کا کیا؟ وہ غصے سے یکدم دبا دبا کرایا. نیاب نے زور سے جھٹک کے بازو اس کی قید سے آزاد کیا. آج تو آپ نے مجھے ٹچ کرنے کی غلطی کر دی ہے. آج کے بعد اگر مجھے ٹچ کیا تو منہ توڑ دوں گی. شدید غصے سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. آواز بھی پھٹ گئی تھی. زارون نے مشتعل ہو کر اس کا چہرہ اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑا. کیوں؟ میرا چھونا کیوں برا لگ رہا ہے؟ جب اس نے چھوا تھا تب تو برا نہیں لگا. اس کا تو منہ نہیں توڑا. وہ وحشی پن پہ اتر آیا تھا. اس سے پہلے کہ نیاب کچھ کہتی اچانک سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی. زارون نے اسے گھما کے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا اور زینوں کے نیچے چھپ گیا. نیاب نے اتنا بے بس خود کو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. منہ پر اس کے ہاتھ کی وجہ سے دم گھٹنے لگا تھا. وہ دم ساتھ ہی کھڑا تھا. جب قدموں کی آواز دور ہوئی تو نیاب نے اس کی سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کی تھی. تم صرف میری ہو. آج کے بعد مجھے ناہل کے ساتھ نظر نہ آؤ. بہہ کے کہتا وہ اسے مشتعل کر گیا. نیاب نے اپنے ہونٹوں پہ رکھا اس کا ہاتھ بری طرح اپنے دانتوں میں جکڑ لیا. درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا. فوراً اسے چھوڑا. نیاب نے اچھا خاصا زخم دینے کے بعد اسے چھوڑا تھا. مجھے کمزور سی لڑکی سمجھ کر دھونس جمانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. مجھ سے دور رہیں. آئی ایم وارننگ یو. غصے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور ایک بری نظر ہاتھ سے ہلاتے زارون پر ڈال کے اپنے کمرے میں چل دی. کمرے میں پہنچ کے فوراً واش روم گھسی. سنک پر جھک کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پر مارے اور آئینے میں اپنا عکس کو دیکھا. سرخ بھیگی آنکھیں. اسے شدت سے اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا مگر اسے رونا نہیں تھا. وہ نایاب تھی, ٹوٹ نہیں سکتی تھی. ایسے ہی کسی مرد کے آگے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی. ایک عزم سے آنکھیں رگڑی اور خود کو نارمل کر کے واپس کمرے میں آئی. بسما اور فروا جانے کہاں تھی. وہ بیڈ پر دائیں کروٹ لیتی لیٹ گئی تھی.
سب ٹھیک ہو جائے گا، خود کو تسلی دیتی آنکھیں موند گئی، مگر اس بات سے انجان کہ اب اس کی زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ روز کی طرح اس صبح بھی وہ دادو کو ناشتہ کروانے کے بعد جاگنگ کے لیے گئی تھی۔ مطلوبہ پارک پہنچ کر نظریں اس کی تلاش میں پورے پارک پر دوڑائیں۔ معمول کے مطابق کچھ بزرگ اور کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں رننگ ٹریک پر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے دور بینچ پر بیٹھی دکھائی دی تھی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مناسب قدم اٹھاتی اس کی جانب آئی تھی۔ گرے جینز کے ساتھ ریڈ ٹاپ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ سن گلاسز بالوں پر ٹکا رکھے تھے، جھنجھلائی ہوئی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ نایاب کو دیکھ کے یکدم چونکی، منہ ایسا بن گیا جیسے کڑوا بادام کھا لیے ہو۔ کل پارٹی سے آنے کے بعد جب سے اس نے نایاب کا میسج پڑھا تھا اس کا خون کھول رہا تھا۔ نایاب نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اسے سلام کرتی اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ وسلام، اس نے ناک سکوڑ کر ناگواری سے جواب دیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ ایک نفرت بھری نظر نایاب پر ڈالی۔ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے شہرین، یہ میں میسج میں بتا چکی ہوں۔ نایاب لاپرواہی سے شانے اچکار کر بولی تو شہرین چڑ ہی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے فلم والی بات پر مجھے بلیک میل کرو گی تو میں تمہاری بات مان لوں گی؟ تنزل مسکرائی۔ میں وہ فلم کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ نفرت سے کہتی وہ نایاب کو قابل رحم لگی۔ کیا تم اس سے پیار نہیں کرتی؟ اس کی خاطر ایک فلم نہیں چھوڑ سکتی؟ نایاب نے سوالیہ برو اٹھا کے بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ یہ پیار محبت سب فلمی باتیں ہیں، میں پریکٹیکل لڑکی ہوں، میرے لیے میرا کیریئر زیادہ اہم ہے۔ اس نے گردن اکڑا کے اعتماد سے جواب دیا۔ تو تم ناہل کو چھوڑ دو گی؟ میں اسے کیوں چھوڑ دوں گی؟ شادی کے بعد اس کی اجازت سے فلم کروں گی۔ وہ اتنے یقین سے بولی کہ نایاب نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ شادی سے پہلے فلم نہیں کرنے دے رہا تو شادی کے بعد کیوں کرنے دے گا؟ ابھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، شادی کے بعد ہم مضبوط رشتے میں بندھ جائیں گے، تب وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ نہیں پائے گا اور مجھے فلم بھی کرنے دے گا۔ وہ حد سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ شادی کے بعد اس نے تمہیں طلاق دے دی تو؟ نایاب نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ نہیں دے گا۔ گردن ہنوز اکڑی تھی۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ ہم حق مہر۔ وہ یکدم بولتے ہوئے چپ ہوئی، گڑبڑا کے نایاب کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لہجہ مضبوط کر کے بات مکمل کی، مگر اب پہلے والا اعتماد نہیں تھا۔ نایاب آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق شہرین بے وقوفی کر گئی تھی۔ پوری بات سمجھنے میں اسے 2 منٹ لگے تھے۔ ویلی شہرین، تمہیں لگتا ہے کہ ناہل اتنا بچہ ہے کہ تم لوگ اسے حق مہر کی رقم میں پھنسا لو گے؟ تم یہ چالیں مت چلو، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ سمجھداری اسی میں ہے تم فلم نہ کرو۔ اس نے تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی۔ تمہارے یہ مورل لیکچرز ناہل کو ہی اچھے لگتے ہوں گے، مجھے نہیں، اس لیے مجھ پہ اپنا وقت ضائع مت کرو، اور ناہل کو میں خود ہینڈل کر لوں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کروفر سے بات مکمل کی، سن گلاسز آنکھوں پر ٹکائے اور نفرت بھری نظر نایاب پر ڈالتی اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ نایاب افسوس سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ وہ منظر سے غائب ہوئی تو اس نے تھک کر سر جھٹکا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے کہ جس کے دل پر اللہ نے مہر نہ لگائی ہو۔ گہری سانس لیتی وہ واپس گھر کو پلٹی۔ آج کا دن بہت اہم تھا۔ آج ناہل کی ڈھولکی تھی، اسے جلدی سے گھر پہنچنا تھا۔ گھر پہنچنے پر الگ ہی افراتفری کا سامان کرنا پڑا تھا اسے۔ ملازم یہاں وہاں بھاگ کر سب کو ناشتہ سرو کر رہے تھے۔ کچھ مہمان ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، کچھ ابھی سو رہے تھے، اور کچھ کو ناشتہ اس کے کمروں میں دیا جا رہا تھا۔ اس کی نظر کچن سے نکلتی اپنی امی پر پڑی تو بے اختیار بڑے پلر کے پیچھے ہوئی۔ ارے پیارے میاں، یہ نایاب اماں کو ناشتہ کروانے کے بعد گدے کے سر سے سینگ کی مانند کدھر غائب ہو گئی ہے؟ اتنا کام پڑا ہے اور اس لڑکی کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ سریا غصے سے اونچا اونچا چلا رہی تھی۔ وہ بے اختیار سمٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر جو امی اسے ٹریک سوٹ میں دیکھ لے تو مہمانوں کا لحاظ کیے بنا اس کی درگت بنا دے۔ اس نے ڈر کر جھجری لی۔ امی کی آواز آنا بند ہوئی تو اس نے کچھوے کی طرح گردن نکال کر دیکھا، وہ واپس کچن میں جا چکی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دبے پاؤں سب سے بچتی اپنے کمرے کی جانب دوڑی، مگر اس کی قسمت خراب تھی کیونکہ زارو اسے دیکھ چکا تھا۔ ارے نایاب، تم کہاں گئی تھی؟ اس کی حالت بھری آواز سنائی دی تو نایاب دانت کچکچاتی اس کی جانب مڑی۔ او، تو تم جاگنگ کرنے گئی تھی؟ اس کا ٹریک سوٹ دیکھتے معصومیت سے اتنا اونچا بولا کہ سریا ممانی سن سکے۔ نایاب نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ وہ رات کا بدلہ لے رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سریا بیلن پکڑے کچن سے اگلے ہی لمحے باہر آئیں۔ نایاب کو ٹریک سوٹ میں دیکھ کے ان کا خون ہی کھول گیا۔ آج کے دن بھی تم دوڑنے چلے گی نایاب؟ کوئی احساسی ذمہ داری ہے تم میں کہ نہیں؟ مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے
وہ شائستہ انداز میں اسے ڈانٹ رہی تھی. امی اگر مجھ میں ذرا سی بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے تو آپ میرے لیے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ لے آئیں کوئی ذمہ دار لڑکی. وہ ہاتھ ہوا میں لہرا کر ڈھٹائی سے بولی تو سریا نے مہمانوں کا لحاظ کیے بنا بیلن رکھ کے اسے مارا. وہ بروقت نیچے ہوئی اور بیلن اسی کو لگا جس نے ساری حرکت کی تھی، کیونکہ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور امی آگے. وہ درمیان میں تھی، اس لیے جب وہ نیچے ہوئی تو بیلن زارون کے سر پہ لگا. آؤچ! زارون کی درد بھری اونچی آواز آئی تو نایاب بمشکل ہنسی روکتی کھڑی ہوئی. سریا کو نایاب بھول گئی تھی، بھاگ کر اس تک آئی تھی. ارے بیٹا لگی تو نہیں تمہیں؟ سوری میں نے دیکھا نہیں. شرمندگی سے بولتی اس کا سر سہلانے لگی جہاں چھوٹا سا سینگ بھی نکل آیا تھا. نہیں آنٹی اتنی چوٹ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں. جبکہ وہ مزید شرمندہ ہو رہی تھی. لجاجت سے بولتا وہ ان کی شرمندگی کم کرنا چاہتا تھا. ایسے کیسے نہیں لگی؟ دیکھو گھومن نکل آیا ہے، آؤ میرے ساتھ دوا لگا دوں. وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر کمرے کی جانب لے گئی. نایاب نے اطمینان سے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے. آیا بڑا مجھے ڈانٹ پڑوانے، خود بیلن پڑ گیا. گڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو امی. دل ہی دل میں امی کو داد دیتی وہ کمرے میں آئی. وہاں الگ ہی سین کریٹ تھا. ناہل بیڈ پر سر پکڑے بیٹھا تھا. بسمہ اور فروا صوفے پر اداس بیٹھی تھی. اپنی دھن میں آتی ان تینوں کو دیکھ کے ٹھٹکی. کیا ہوا؟ کوئی مر گیا ہے جو تم لوگ صبح غریبہ منا رہے ہو؟ لاپرواہی سے کہتی وہ الماری سے آج کے کپڑے نکالنے بڑھی. فروا اور بسمہ نے ناہل کو دیکھا تھا. تم دونوں جاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا. وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ نایاب بے اختیار ان تینوں کی جانب مڑی. کیا ہو گیا ہے؟ سوالیہ نظروں سے ان سب کو گھورا. فروا اور بسمہ ایک خاموش نظر اس پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی. وہ حیرت سے ناہل کی جانب مڑی جو اب کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا. ناشتہ نہیں ملا کیا جو مجھے کھانے کے چکر میں ہو؟ وہ شرارت سے بولی تو ناہل بھڑک کر اس کے قریب ہوا. وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی. ناہل کیا ہو رہا ہے؟ کل رات اس نے تم سے بدتمیزی کی اور تمہیں مجھے بتایا بھی نہیں. وہ بے یقینی سے بولتا سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. کس نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ؟ نیاب نے انجان بن کر پوچھا. رات والا واقعہ اسے یکسر بھول چکا تھا. زارون نے بدتمیزی کی تمہارے ساتھ اور تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی. وہ تو اچھا ہوا فروا اور بسمہ نے سب دیکھ لیا اور مجھے سب بتا دیا، ورنہ تم تو مجھے کسی قابل سمجھتی ہی کب ہو. غصے میں بولتا آخر میں ناراضگی سے بڑبڑاتا صوفے پر جا بیٹھا. نیاب کو کچھ پل لگے تھے ساری بات سمجھنے میں. مطلب کل رات وہ دونوں تھیں وہاں. ان دونوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکتی تھی. نیاب دل میں ان کو کوستی خود کو نارمل کرتی بیڈ کی پائنتی پر آ کے بیٹھی. ناہل تمہیں سچ میں لگتا ہے مجھے کوئی ہراساں کر سکتا ہے؟ کل رات میری ہی غلطی تھی کہ وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر میں نے بھی اچھا سبق سکھایا تھا اسے. اب دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا. وہ اعتماد سے بولی تو ناہل نے ہوں والی نظر اس پر ڈالی. اس نے دوبارہ تمہیں چھونے کی کوشش کی نیاب تو میرے ہاتھوں سے مرے گا. وہ سختی سے چبا کر بولا تو نیاب نے مسکراہٹ دبائی. نہیں کرے گا کچھ، تم خواہی پوزیسو ہو رہے ہو. لاپرواہی سے ہاتھ جھلا کے کہتی وہ الماری سے کپڑے نکالنے دوبارہ بڑھی. کپڑے نکال کر چلنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا. پرفیوم کی خوشبو بتاتی تھی کہ وہ ناہل ہی ہے. وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اتنا کہ وہ پلٹتی تو یقیناً اس سے ٹکراتی. دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھی تھی. وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا تھا. اسے دوبارہ کبھی مت چھونے دینا نیاب، ورنہ میں سچ میں کچھ کر بیٹھوں گا. تمہارے لیے میں اتنا پوزیسو ہوں کہ کسی کا سایہ بھی تمہارے نزدیک برداشت نہیں کر سکتا. گمبھیر لہجے میں سختی سے بولتا وہ اگلے ہی پل کمرے سے باہر تھا. نیاب نے دل پر ہاتھ رکھ کر اکھڑی سانسوں کو بحال کیا تھا. بری پھنسی تھی وہ. ایک طرف وہ تھا زارون جس کی نظروں سے ہوس ٹپکتی تھی جو وحشی پن پہ اتراتا تھا، اور یہ تھا ناہل جس کی نظروں میں ہمیشہ اس کے لیے عزت ہوتی تھی، وہ جو غصے میں بھی اسے سخت بات نہیں کہتا تھا. ایک اس سے شادی کا خواہش مند تھا اور ایک ہی شادی میں وہ آئی تھی. اس نے سر جھٹک کے سارے خیالات کو ذہن سے نکالا اور فریش ہونے چلی گئی. فی الحال وہ یہی کر سکتی تھی. آج کا 7 دن مصروف گزرا تھا. امی نے 1 منٹ کی فرصت نہیں دی تھی. اس وقت وہ تھکی ہاری سی کمرے میں آئی تھی. تب سے صوفے پر بیٹھی تھی. آنکھیں مسل کے ایک نظر کمرے پر دوڑائی تھی. کمرہ تھا کہ کباڑ خانہ. جا بجا بکھرے کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان. اس کی صفائی پسند فطرت پر ناگوار گزر رہے تھے، مگر ابھی وہ اتنا تھکی تھی کہ ایسے ہی صوفے کی پشت پر سر ٹکا کے آنکھیں موند گئی. تھوڑی دیر میں کچھ یاد آنے پر وہ چونک کے سیدھی ہوئی. موبائل اٹھا کے ان باکس کھولا تو شہروز کے ڈھیر میسج پڑے تھے، اور سارے میسجز میں ایک ہی بات تھی کہ رانا صاحب کی ڈیل کا کیا کرنا ہے. ایک تو یہ رانا شفقت. وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی. کاش کہ اس کے پاس ایٹم بم ہوتا، وہ لازمی رانا کے سر پر گراتی. آنکھیں بند کر کے ڈھیروں غصہ اندر اتارا.
फिर व्हाट्सएप पे जाके राना शफकत की आईडी खोली, वॉइस मैसेज का ऑप्शन दबाया और नहायत तहम्मुल से बोली, मुझे आपसे कोई डील नहीं करनी राना साहब, इसलिए दोबारा मुझे या मेरे मैनेजर को तंग किया तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगी अदालत में। सख्ती से कहकर मैसेज सेंड किया और पहली फुर्सत में राना का नंबर ब्लॉक लिस्ट में लगाया। गहरी सांस लेती वो सोफे पे गिरी। एक मुसीबत से तो जान छूटी। थोड़ा दिल को सुकून मिला। मुस्कुराकर आंखें बंद की। मैं तुम्हारे लिए इतना पोजेसिव हूं कि किसी का साया भी तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। खूबसूरत आवाज कानों में रस घोल गई। उसकी मुस्कुराहट मजीद के बढ़ी, मगर अगले ही पल वो करंट खाकर उठी थी। वो क्यों उसे याद कर रही थी भला? उसकी शादी होने वाली थी। नाहिल और शहरीन एक परफेक्ट कपल हैं, वो क्यों बीच में आ रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। सर झटक के खुद को तसल्ली दी और उठ के नीचे चली आई। उसका मसरूफ रहना ही जरूरी था। खाली दिमाग तो वो हवासों पर छा रहा था। वो नीचे के आई, शमाहिल फुप्पो से अपने साथ लेकर बैठ गई और कुछ इस तरह अपने साथ चिपकाया कि अगले 1 घंटे तक हिलने ना दिया। ऊपर से उस जारून की एक्सरे करती नजरें और रही सही कसर नाहिल थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे बुरी नजरों से घूर कर पूरी कर देता। बिल आखिर उसने फरवा को मदद तलब नजरों से देखा। पहले तो उसने हूं कहकर नाक सुकोड़ा और फिर उसकी 7 नस्लों पर एहसान करने वाले अंदाज में उस तक आई। चेहरे पर एकदम शौक के तासुरात कायम करके नयाब को देखा। अरे नयाब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादो बुला रही हैं कमरे में, चलो मेरे साथ। बिना किसी की परवाह किए उसने नयाब का हाथ पकड़ा, उसे घसीटती हुई दूसरे रास्ते से पूल की जानब लाई। शमाहिल फुप्पो और जारून फटी आंखों से देखते ही रह गए। नाहिल और बिस्मा ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। बिस्मा इन दोनों के पीछे लपकी थी। थैंक यू यार, मेरा तो दिल खराब हो गया था वहां। नयाब उसे तशक्कुर से देखती दोनों पांव पूल के पानी में लटकाकर बैठ गई। बचपन पे से ही टैलेंटेड हूं, बस कभी गुरूर नहीं किया। फरवा ने शोखी से बोलते हुए फर्जी कॉलर झाड़े और उसकी बाएं जानब वो पांव पानी में डाल के बैठ गई। उनकी देखा देखी बिस्मा भी वैसे ही उनके साथ आ बैठी थी। हाँ, सच में टैलेंटेड तो तुम हो, वरना कौन टू दी पॉइंट इतनी नेचुरल एक्टिंग कर सकता है? नयाब ने असबात में सर हिला के उसे दाद दी। तो फिर मान गई ना मेरी सलाहियतों को जानी? फरवा ने मजीद गर्दन अकड़ाई। बस ये मवालियों वाली लैंग्वेज ना बोला करो मेरे सामने। नयाब ने उसके जानी कहने पर नागवारी से उसे घूरा तो वो दोनों हाथ कमर पर रखती उसकी जानब मुड़ी। हाँ बिल्कुल, अब तो मेरी लैंग्वेज मवालियों जैसी ही लगेगी ना तुम्हें। रोमांटिक बातें करने वाला जो मिल गया है। फरवा ने आंखें मटका के मजे से कहा तो नयाब ने करंट खा के उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके माथे पर बल पड़े थे। मतलब छोड़ो, ये बताओ कल रात क्या बात हुई नाहिल से? फरवा ने इश्तियाक से पूछते उसे एक टोका दिया। क्या बात होनी है, बस ऐसे ही वो परेशान था और मैंने बस उसे तसल्ली दी थी। नयाब ने एतमाद से बोलकर चेहरा दूसरी जानब मोड़ा। वो कुछ भी थी मगर एक अच्छी अदाकारा नहीं थी। उसके चेहरे की उड़ती रंगत ने फरवा को महसूस किया था। उसने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की और संजीदा शक्ल बनाकर नायाब का चेहरा थोड़ी से पकड़कर सामने किया। तुम पर किसी की बुरी नजर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती नयाब, अपना ख्याल रखा करो। मर्दों की आवाज में इंतहाई जज़ब से कहती वो नयाब को वतए हैरत में डाल गई। नयाब ने बेबसी से दांत पीस के इन दोनों को देखा जो अब हाथ पे हाथ मार डीटों की तरह कह के लगा रही थी। नयाब को एकदम ढेर सारी शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो कैसे भूल गई कि इस घर में ये 2 आफतें भी मौजूद हैं। कोफत से आंखें बंद करके खोली और सपाट चेहरा लिए अब दोनों की जानब मुड़ी जिनकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। इंतहाई कोई बदतहजीब लड़कियां हो तुम दोनों। वो तब के बोली, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और हम दोनों को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या होती है। फरवा ने उसका जुमला उचक के बेशर्मी से मुकम्मल किया तो वो गुस्से में भन्ना उठी। फौरन पानी से पांव बाहर निकालती खड़ी हुई, चप्पल उड़े से और पांव पटकती अंदर की जानब बढ़ी। जलती पे तेल का काम पीछे खड़े नाहिल की मुस्कुराहट ने किया था। वो आंधी तूफान बनी दादो के कमरे में गई थी। अभी वही उसका गुस्सा कम कर सकती थी। उसके जाते ही नाहिल ने दोनों चुड़ैलों के कान भी खींचे थे और उनसे ये वादा लेकर ही उन्हें बख्शा था कि वो नयाब को दोबारा तंग नहीं करेंगी। रात को नाहिल की ढोलक की महफिल बाहर लॉन में सज चुकी थी। सारी लड़कियों ने मिलकर स्टेज बनाया था जो उन्होंने गेंदे और मोतिया के फूलों से सजाया था। नाहिल को इन लोगों ने जबरदस्ती स्टेज पर लाके बिठा दिया था। लड़के और लड़कियां 2 ग्रोहों में तकसीम होकर बैठे थे और अब इनमें गानों का मुकाबला जारी था। रंग बिरंगे कपड़ों में जलवे बखेरती लड़कियां, हर तरह का ठिरक झाड़ते लड़के महफिल की जान बने हुए थे। वो आंटियां जिनके बच्चे शादी के काबिल थे वो हर लड़की को अपनी मखसूस नजरों से ताड़ रही थी और इन लड़कियों की भी कोशिश थी कि किसी लड़के की माँ को तो वो लाजमी पसंद आए। कुल मिला के मछली मंडी का सा समा था। शोर इतना था कि किसी आवाज का सुनना महाल था।
नाहिल की बेताब नजरें तो उसे ही ढूंढ रही थी, वो अब तक आई नहीं थी। बेताबी से नजरें घुमाते उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी बिस्मा और फरवा दिखी। उसने फरवा को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए पास पड़े गेंदे के 2-3 फूल मारे थे। पहला फूल मारने पर वो चौंकी थी और फिर चमकती आंखों से शर्माकर ऐसे इधर उधर देखा था कि जैसे सच में उसके किसी आशिक ने उसे फूल मारा हो। नाहिल सर पकड़ के रह गया। पूरा ड्रामा थी वो लड़की। काश उसके पास फूलों की जगह फूलदान होता और वो रख के उसके सर पर मारता, मगर अफसोस अभी तो फूल ही मुयस्सर थे। उसे गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और एक और फूल जोर से उसके चेहरे पर मारा। फूल का लगना था कि वो खुशी से उछली थी और आंखें बड़ी किए बिस्मा को कुछ कहा था जो नाहिल नहीं सुन पाया था। वो रो देने को हुआ मगर हिम्मत नहीं हारी और फिर से एक फूल उसे रख के दे मारा, मगर इस बार बिस्मा ने उसे फूल मारते देख लिया था। उसने शुक्र का सांस लिया था और उन दोनों को अपने पास बुलाया था। इससे पहले कि फरवा खुशी से बेहोश होती, बिस्मा ने उसके सर पर थप्पड़ मारकर नाहिल की तरफ इशारा करके कुछ कहा। वो जो उछल रही थी एकदम साकत हुई और करंट खाकर नाहिल की जानब मुड़ी। चेहरे पर नागवारी के तासुरात नाहिल ने वहां से भी देखे थे। वो गुस्से में तनफन करती पल में उस तक आई। क्या बदतमीजी है नाहिल, मैं नायाब नहीं हूं जिस पर तुम फूल निछावर कर रहे हो। गुस्से से कहती वो उसके साथ सोफे पर बैठ गई। फूल नहीं निछावर कर रहा था, तुम्हें यहां बुला रहा था। नाहिल ने तब के जवाब दिया तो वो करके चेहरा घुमा गई। नाहिल ने सवालिया नजरों से बिस्मा को देखा जो उसकी दाएं जानब बैठी थी। एक्चुअली उसे लगा कि कोई हैंडसम सा लड़का उस पर मर मिट चुका है और मोहब्बत के इजहार के लिए फूल निछावर कर रहा है। बिस्मा बात मुकम्मल करते ही जोर से हंसने लगी। नाहिल भी उसके साथ ही हंसने लगा था। सीरियसली यार, तुम ऐसे भी सोचती हो, वो हंसते हुए मुश्किल बोला तो फरवा ने इन दोनों को काट खाने वाली नजरों से घूरा। दोनों की हंसी को एकदम ब्रेक लगी थी। क्यों बुला रहे थे मुझे? वो वैसे ही गुस्से से घूरती बोली तो नाहिल को याद आया कि उसने इन दोनों को क्यों बुलाया है। यार वो तुमसे पूछ रहा था कि तुम दोनों यहाँ हो तो नायाब कहाँ है, उसने तशवीश से कहा तो वो दोनों भी चौंकी। और ये ज़ारून भी नजर नहीं आ रहा है। बिस्मा ने सारे लॉन पे नजर दौड़ाकर परेशानी से कहा तो इन दोनों की आंखें पट से खुली। कहीं फिर से तो वो नायाब को। इससे आगे नाहिल से सोचा नहीं गया। गुस्से से माथे की रगें तन गई। उसने फौरन से उठना चाहा मगर फरवा ने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर वापस बिठा दिया। उसने बरहमी से फरवा को घूरा। नाहिल, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। मैं और बिस्मा जाकर देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तुम्हें फौरन इन्फॉर्म कर देंगे। फरवा समझदारी से बोली। ये ठीक कह रही है, पहले हम दोनों जाके देखते हैं। बिस्मा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। नाहिल ने आंखें बंद करके ढेरों गुस्सा अंदर उतारा। अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी जाओ। और अगर उसने कुछ भी, उसने नफरत से सर झटकाए, ये कहना भी कि वो नायाब के साथ है उसके लिए तकलीफ दे था। तुम लोग बस मुझे फोन कर देना, अब जाओ जल्दी से। बमुश्किल खुद को नॉर्मल करता वो बोला तो वो दोनों अंदर को भागी। वो सर पकड़ के बैठ गया। अगर ज़ारून ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो वो उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा। तकरीबन आधा घंटा पहले वो अपने कमरे में तैयार होने गई थी। पीला जोड़ा फरवा उसके लिए निकाल कर रख गई थी। उसने बेदिली से वो जोड़ा पहना था और जब वो आईने के सामने खड़ी बालों को फ्रेंच नॉट में बांध रही थी तभी ज़ारून वहां चला आया था। बिना नॉक किए वो सीधा उसकी पुश्त पे आ रुका था। आईने में उसका अक्स देखने के बाद वो करंट खाकर पीछे मुड़ी। बालों की चुटिया अधूरी रह गई। भाग के अपना बेड पे पड़ा दुपट्टा उठाया और अच्छी तरह फैला के ओढ़ा। गहरा सांस लेती वो उसकी जानब मुड़ी थी जो पुरशौक नजरों से उसे देख रहा था। इंतहाई बदतमीज तो आप पहले से थे, आज अंदाजा हुआ इल मैनर्ड भी हैं। वो तंजिया नजरें उस पर गाढ़े सख्त नफरत से बोली तो उसने सर झटका के खम किया। माई प्लेयर माई लेडी, महजूज मुस्कुराहट से बोलता सीधा खड़ा हुआ। नायाब ने नागवारी से सर झटका और बाहर जाने के लिए मुड़ी। इस जहल इंसान से बहस करने से बेहतर था वो उसे इग्नोर ही करे, लेकिन उसका इग्नोर करना तो ज़ारून को भड़का ही गया। माना कि बहुत बेसब्री हो रही है उसे देखने की, मगर कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाओ, मैं भी कजन ही हूं तुम्हारा। जू मानी मुस्कुराहट से कहता वो उसको रुकने पर मजबूर कर गया था। वो पलटी और सब नजरों से उसे देखा। आपकी सोच भी बिल्कुल आपके जैसी ही है, घटिया। नफरत से चबाकर कहा तो ज़ारून के चेहरे का रंग एकदम बदला। आंखों में खून उतर आया। जारहाना अंदाज में उस पर झपटा। उसका बाजू जोर से पकड़ के अपने सामने किया। वो झुंझुना ही गई थी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उसे लगा कि उसके बाजू की हड्डी टूट जाएगी। घटिया कहा मुझे, अब बताता हूं तुम्हें कि घटिया होता क्या है। नफरत से बोलता वो बाएं हाथ से उसका दुपट्टा उतारने लगा था। वो उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। नायाब को अपना दर्द भूल गया। याद रहा तो इतना कि उसे इस वहशी से खुद को बचाना था। उसने भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके एक रख के थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था। इतने जोर का थप्पड़ शायद ही कभी जिंदगी में उसे किसी ने मारा हो।
اس نے نایاب کا بازو چھوڑ کر شدید نظروں سے اسے دیکھا. تم سے کل کہا تھا کہ مجھے بھول کر بھی ہاتھ مت لگانا، نہ ہی مجھے کمزور سی لڑکی سمجھ کے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرنا. وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی. زارون نے کسی بھی لڑکی کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا. فروا اور بسمہ بھی اسی وقت وہاں آئی تھی. نایاب کا زارون کے گال پر پڑتا تھپڑ وہ دیکھ چکی تھی. فروا نے بمشکل آگے بڑھ کر غصے میں کھولتی نایاب کو کندھوں سے پکڑا تھا. وہاں ان لڑکیوں کو دیکھ کر زارون کا دماغ مزید خراب ہو رہا تھا. ایک بری نظر ان پر ڈالتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا. بسمہ منہ پر ہاتھ رکھے ششدر سی کھڑی تھی. زارون کے باہر جانے پر وہ بھی نایاب کی جانب لپکی تھی. فروا نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور بسمہ نے ٹھنڈا پانی دیا تھا جو اس نے ایک ہی سانس میں سارا ختم کیا تھا. لمبی لمبی سانسیں لیتی وہ خود کو نارمل کر رہی تھی. نایاب تم ٹھیک ہو؟ فروا نے تشویش سے پوچھا تو اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا. فروا کے دل کو تو جیسے کسی نے مسل کر رکھ دیا تھا. ایسی حالت اس نے کب دیکھی تھی نایاب کی؟ فروا نے بے اختیار اسے گلے سے لگایا تھا. وہ بری طرح رونے لگی تھی. شاید زندگی میں پہلی بار وہ کسی کے سامنے یوں ٹوٹی تھی. بسمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ناہل کو میسج کر رہی تھی. وہی تھا جو اس کو سنبھال سکتا تھا. وہاں کیا ہوا تھا اس کا اندازہ ان دونوں کو ہو رہا تھا. نایاب پلیز چپ ہو جاؤ. تم تو کتنی ہمت والی ہو، تم ایسے نہیں رو سکتی. فروا نے اسے نرمی سے پکڑ کر سامنے کیا تھا. اس کے آنسو پوچھے تھے. نہیں ہوں میں ہمت والی، ایک عام سی لڑکی ہوں اور عام لڑکیاں روتی ہیں. وہ زکام زدہ سانس اندر کھینچتی بول رہی تھی، ساتھ بے دردی سے اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی. فروا اس کی پیٹھ سے ہلاتی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی. بسمہ اس کے دائیں جانب آ کر بیٹھی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تم عام لڑکی نہیں ہو نایاب. وہ اس قدر یقین سے بولی کہ نایاب اور فروا نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا. اس نے مسکرا کر اپنی بات جاری رکھی تھی. تم وہ ہو جس نے اپنے ابو کی پیرالائزیشن کے بعد اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی، ایک عام سی بیکری کو آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا. تم وہ ہو نایاب جس نے اکیلے ہوتے ہوئے بھی کبھی ہمت نہیں ہاری، جس نے کبھی اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا. تم وہ ہو نایاب جس نے اولڈ فیشن کپڑے ڈیزائن کر کے بھی اتنی شہرت کما لی جتنا کوئی دوسرا فیشن ڈیزائنر نہ کما سکا. تم ہم سب کزنز میں سب سے زیادہ روٹ اور نک چڑی ہو. نایاب نم آنکھوں سے مسکرائی. مگر پھر بھی ہم سب تم جیسا بننا چاہتے ہیں، باہمت، مضبوط، جسے بات کرتے ہوئے کوئی بھی لڑکا 10 بار سوچے کہ کہیں سر تو نہیں توڑ دے گی. بسمہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. تم صرف نام سے ہی نایاب نہیں ہو، تم سچ میں نایاب ہو، گہرے نایاب. بسمہ نے محبت سے بولتی اس کی پیشانی چومی. فروا نے اپنی آنکھوں سے بے اختیار بہنے والے آنسو صاف کیے. اللہ نایاب دیکھو 2 دن میرے ساتھ رہی ہے لڑکی اور کتنا اچھا بولنا آ گیا ہے. اللہ نایاب دیکھو 2 دن میرے ساتھ رہی ہے لڑکی اور کتنا اچھا بولنا آ گیا ہے اسے. فروا نے اترا کر ہمیشہ کی طرح سارا کریڈٹ اپنے نام کیا تو ان دونوں نے مشترکہ اسے گھورا. وہ گڑبڑا کے سیدھی ہوئی. اچھا نا، پہلے سے ہی اچھا بولتی ہے وہ کھسیا کے بولی. تو دونوں نم آنکھوں سے ہنسنے لگی. لو تم تینوں یہاں بیٹھ کے کہہ کے لگا رہی ہو اور وہاں میرا 2 کلو خون خشک ہو کے رہ گیا کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا وہاں. لو تم تینوں یہاں بیٹھ کے کہہ کے لگا رہی ہو اور وہاں میرا 2 کلو خون خشک ہو کے رہ گیا کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا اوپر. ناہل نے جو ہی بسمہ کا میسج پڑھا تھا گرتے پڑتے اوپر آیا تھا اور یہاں آ کر ان تینوں کو ہنستا دے کر وہ تو تب ہی گیا تھا. ناہل تم نہیں جانتے یہاں. اس سے پہلے فروا اپنا جملہ مکمل کرتی نایاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا. وہ بے اختیار اس کی جانب مڑی تھی. نایاب نے التجائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے صرف ہونٹ ہلا کے اسے پلیز کہا تھا. فروا نے گہری سانس لے کر تنے اعصاب ڈھیلے کیے تھے. ناہل سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل سے پانی پی رہا تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا. جب تک اس نے پانی پیا وہ تینوں نارمل ہو چکی تھی. ہاں اب بتاؤ، جب کوئی مسئلہ نہیں تھا تو کیوں بلایا مجھے اوپر؟ پانی پیتے ہی وہ بسمہ کے سر ہوا. تمہیں پتا ہے میرا دل ہول گیا تھا. وہ اسے ہلکی چپت لگاتا صوفے پر بیٹھ گیا اور گہری سانس لی. اللہ کا شکر تھا کہ نایاب ٹھیک تھی. نایاب وہ چونک کے اٹھا تھا اور اس پر ایک نظر ڈالی. پیلی رنگ کے کامدار سوٹ میں وہ اچھی لگ رہی تھی. گو وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کا رنگ اتنا زرد کیوں پڑا تھا؟ اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے کا ساتھ کیوں نہ دیتی تھی؟ وہ فروا کی جانب مڑا تو وہ بھی نظریں چرا گئی. بسمہ تو تھی ہی کمزور دل کی مالک، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی. ناہل نے بغور تینوں کو دیکھا. کچھ تو ہوا تھا. کیا ہوا ہے یہاں؟ اس نے ایک دم سخت لہجے میں پوچھا تو تینوں گڑبڑا گئی. کچھ بھی تو نہیں ہوا، یہ فروا مذاق کر رہی تھی تمہارے ساتھ. نایاب نے فروا کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا کے شرارت سے اسے دیکھا. میں تو ویسے ہی تنگ کر رہی تھی تمہیں. فروا نے بھی نارمل انداز میں کہتے ہوئے شانے چکائے. وہ کچھ نہیں بولا، ویسے ہی جانچتی نظروں سے تینوں کو گھورتا رہا. نایاب گڑبڑا گئی تھی.
مجھے لگتا ہے ہمیں نیچے جانا چاہیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ نیاب فروا کا ہاتھ پکڑتی فوراً سے کھڑی ہوئی۔ بسما ان دونوں سے پہلے باہر بھاگی۔ رکو تم دونوں، وہ اس قدر روب اور سختی سے بولا کہ وہ دونوں بے اختیار رکی۔ تم جاؤ فروا، مجھے بات کرنی ہے نیاب سے۔ اس کے اگلے حکم پر فروا سکھ کا سانس لیتی باہر کو بھاگی۔ نیاب اسے پکارتی ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی باہر بھاگتی، ناہل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نیاب نے دل میں خود پر 100 بار لعنت بھیجی۔ وہ کیوں آئی تھی اس شادی میں؟ آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ جلدی کرو، مجھے کام ہے بہت۔ وہ گردن اکڑا کر نارمل انداز میں بولی۔ ادھر آؤ تم۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے صوفے تک لے کر آیا اور آرام سے اسے وہاں بٹھایا۔ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں نیاب؟ وہ اتنے مان سے پوچھ رہا تھا۔ نیاب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیا پھر سے بدتمیزی کی ہے اس نے؟ نیاب نے کچھ نہیں کہا، بس اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ آنسو بے اختیار ہی پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلے تھے۔ ناہل کا تو دل ہی کانپ گیا۔ وہ رو رہی تھی، اس نے بے اختیار اس کے آنسو پونچھے تھے۔ کیا کیا اس نے؟ مجھے بتاؤ نیاب۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کے وہ بالکل بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ اتارنے، اس سے بولا نہیں گیا۔ ایک دم سے شدید رونا آیا تھا۔ ناہل کچھ پل کے لیے بالکل تھم سا گیا تھا، بے جان نظروں سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر یکدم آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ ماتھے کی تنی رگیں اس کے شدید غصے کا پتہ بتاتی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ چھوڑا اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ نیاب نے اسے جنونی روپ لیتے دیکھا تو رونا بھول کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر جانے سے روکا۔ پلیز ناہل، تم کچھ نہیں کرو گے، تمہاری ڈھولکی ہے آج، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی ہو، اور جو اس نے تمہارے ساتھ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے میں اسے ایسے ہی جانے دوں؟ غصے میں وہ یکدم چلایا تھا۔ نیاب نے ڈر کے اسے دیکھا۔ پلیز ناہل، تم لوگ میری وجہ سے لڑو گے تو سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ لڑو گے تم لوگ اور نام میرا بدنام ہوگا۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ ناہل نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی بات بالکل درست تھی، اس کا نام واقعی خراب ہوتا۔ نیاب نے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش واضح تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ اسے ابھی ٹھیک کرنا لازمی تھا، اس سے زارون سے تو وہ بعد میں بھی نپٹ سکتا تھا۔ ناہل نے گہری سانس لی، اس کی جانب گھوما۔ تم پہلے رونا تو بند کرو یار، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ایک دم چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا اور اس کے آنسو پہنچے اور آخر میں اس کی ناک دبا کے شرارت سے کہا۔ وہ آنسو صاف کرتی زبردستی مسکرائی۔ ڈونٹ وری، میں کچھ نہیں کروں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں مسکرانا پڑے گا، وہ بھی اصلی والا، یہ نکلی والا نہیں چلے گا۔ اس نے مان سے روپ دکھا کر کہا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ میرے ڈرامے ہو تم سب، نیاب نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اب چلو، نیچے سب ویٹ کر رہے ہوں گے، لاپرواہی سے کہتی سر پہ دوپٹہ سیٹ کرتی وہ باہر نکل آئی۔ ناہل کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ زارون کا کچھ تو کرنا تھا، وہ بھی جلدی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو یہ زارون کا بچہ؟ نیاب کے ساتھ کچھ بھی کرے گا؟ اس کی اتنی جرت؟ ابھی بتاتی ہوں اسے۔ فروا آستینے اوپر کرتی غصے میں تن فن کرتی زارون کی تلاش میں نکلی تھی۔ آج تو نہیں چھوڑوں گی اسے، میری دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اسے رلایا۔ تیز تیز زینے اترتی وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ ابھی اس نے آخری زینے پہ قدم رکھا ہی تھا، بائیں جانب کارنر کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے دائیں بائیں دیکھتی وہ دبے پاؤں اس کمرے کی جانب بڑھی۔ جو ہی کمرے کے پاس پہنچی آوازیں بلند ہونے لگی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے اپنا بایاں کان دروازے سے لگایا تو آواز صاف سنائی دی۔ ممی، مجھے کسی بھی صورت نیاب چاہیے، آپ آج ہی سریا ممانی سے بات کریں۔ زارون غصے اور بے بسی سے دھاڑ رہا تھا۔ فروا کا دل ایک دم کانپ گیا تھا۔ آواز آہستہ رکھ زارون، کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ شماہل پھپھو کی تنبیہ بھری آواز سنائی دی تو فروا نے ایک آنکھ بند کر کے کی ہول سے اندر جھانکا۔ پورے خاندان میں ایک سے ایک لڑکی ہے اور تم ہو کہ اس نک چڑھی کے پیچھے پاگل ہو؟ سمجھ نہیں آتا مجھے کیا جادو کر دیا ہے اس نے تم پر۔ زارون سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا اور شماہل پھپھو اسے کندھے سے پکڑے نفرت سے بول رہی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ ان کا بازو زور سے جھٹکا۔ ہاں، کیا ہے اس نے جادو، وہ میرے حواسوں پہ چھائی ہے ممی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں کیا کروں؟ شماہل پھپھو نے تن کے کہتے سر جھٹکا۔ تمہاری خاطر اس سر پھری لڑکی کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہوں۔ ہاتھ سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ اتنی زیادہ چلاک ہے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ آپ سریا ممانی سے بات کریں ہمارے رشتے کی، وہ ان کی بات نہیں ٹالے گی۔ وہ ایک دم ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ فروا کا تو دل بند ہونے کو تھا۔ نیاب کی شادی زارون سے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فروا نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا کے جھجری لی اور واپس کی ہول سے جھانکا۔ دیکھو زارون، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم ابھی ناہل کی شادی میں آئے ہیں،
یہ شادی آرام سے ہو لینے دو، پھر میں سریا سے خود بات کروں گی، بس کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، صبر کر لو۔ وہ اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھتی نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ نہیں ممی، تب تک دیر ہو جائے گی، اس ناہل کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، اگر اس نے نایاب سے شادی کر لی تو میں کیا کروں گا؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں یکدم ڈھیر ساری چبھن اتر آئی تھی۔ میں تو مر جاؤں گا۔ وہ بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا صوفے پہ دھڑام سے بیٹھا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو، خبردار جو آئندہ مرنے کی بات منہ سے نکالی تو۔ شماہل پھپھو نے دہل کے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا سر اپنے کاندھے سے لگایا۔ ممی، وہ ناہل اسے مجھ سے چھین لے گا، میں کیا کروں گا ممی؟ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ کر رونے لگا تھا۔ زارون میرے بچے، ناہل کی شادی ہو رہی ہے، وہ کیسے نایاب کو تم سے چھینے گا؟ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے ناہل کی آنکھوں میں صاف اس کے لیے محبت دیکھی ہے، اور نایاب جو کسی اور کزن سے بات نہیں کرتی وہ صرف اسی سے بات کرتی ہے، میں نے خود دیکھا ان دونوں کو ساتھ میں باتیں کرتے۔ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کے جذب سے کہتا وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی دیوانگی کا پتہ دیتے تھے۔ زارون، یہاں دیکھو میری طرف۔ شماہل پھپھو نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ ہے نا؟ انہوں نے یقین سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ یکدم پرسکون ہوا۔ کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اس بات میں سر ہلایا تو پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھو کہ نایاب صرف تمہاری ہے، اوکے؟ اس نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ پرسکون تھا، مگر کچھ پل کے لیے ہی۔ اگلے ہی پل وہ پھر سے بے چین سا ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ پھپھو اس نئی افتاد پر گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اس سے آج کے رویے کی معافی مانگنی ہے ممی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں جب اپنے لیے نفرت دیکھتا ہوں تو میرا سر پھٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے بے بسی سے بول رہا تھا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے ہر حال میں۔ بے چینی سے بولتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو فروا فوراً سے پہلے سائڈ پہ رکھے ٹیبل کے نیچے چھپی۔ وہ تیزی سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ زارون، ایک منٹ بیٹا، میری بات تو سنو۔ شماہل پھپھو بھی اس کے پیچھے چلاتی ہوئی باہر نکلی تو فروا ٹیبل کے نیچے سے باہر آئی۔ اس کے لیے کہ سب دیکھنا ناقابل یقین تھا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ سب سے پہلے ناہل کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ فروا باہر آئی تو ناہل کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ اس کے ساتھ دادو بیٹھی تھی اور دادو نے نایاب کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ زارون تھوڑی دوری پہ کھڑا نایاب کو بس گھور رہا تھا۔ اپنی نانوں کی وجہ سے اس وقت وہ نایاب کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ شدید بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ فروا لڑکیوں کی ٹولی میں سے راستہ بناتی ناہل تک آئی تھی اور اس کے دائیں جانب بیٹھی بسما کو زبردستی ہٹا کر اس کی جگہ بیٹھی تھی۔ بسما منہ بناتی کھڑی ہوئی تھی۔ ناہل، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اس کے کان میں جھک کے بولی تو ناہل نے ماتھے پر بل ڈالے، چونک کے اسے دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ بسما نے بھی کان اسی جانب کیے۔ اس وقت؟ ناہل نے سوالیہ ابرو اٹھائی تھی۔ نہیں، اس وقت نہیں، رات کو چھت پہ آ جانا، میں اور بسما وہیں ملیں گے تمہیں۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے جھک کے اسے کہہ رہی تھی۔ دور سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ناہل کو چھیڑ رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ تم مجھے پریشان کر رہی ہو؟ ناہل پریشانی سے اس کی جانب گھوما۔